یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سیز فائر کروا دیں، یہ سیز فائر کامیاب ہو جائے، لیکن اس سیز فائر کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں جو ایک مستقل امن ہے اس کا قیام بہت مشکل نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ صرف مشرق وسطیٰ میں جنگ نہیں ہو سکتی۔ میں آخر میں آپ کو یہ بھی وارن کرنا چاہتا ہوں، خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کا ایک اتحادی انڈیا جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں بھی ایک نئی جنگ چھیڑنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس موساد اور انڈیا کی انٹیلیجنس دونوں اب پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنے میں لگے ہیں۔ یہ بات تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ایران پر حملہ کرنے کی وجہ اصل میں اسلامک کنٹریز پر دباؤ ڈالنا ہے اور ان کو کمزور کرنا ہے، اور پوری کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کے پاس نیوکلیر پروگرام ہے۔ اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا ہے اس کے پیچھے اصل مقصد یہی تھا، وہ چاہتے تھے کہ ایران دباؤ میں آ جائے، ایران کو بھی دوسرے اسلامی ملکوں کی طرح تباہ کر دیا جائے، جیسے کہ انہوں نے فلسطین، سیریا، لبنان اور دوسرے اسلامی ملکوں سے کیا۔ یہ لوگ پہلے کسی کنٹری کے اوپر نیوکلیر پاور بنانے کا ایک فیک پروگرام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر ورلڈ سیفٹی کے لیے اور دنیا کے بچاؤ کے لیے حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کو اتنا تباہ کر دیتے ہیں کہ وہ ریاست اگلے 50-40 سال تک بھی ڈیولپمنٹ نہ کر سکے، اور یہ چاہتے تھے کہ ایران کے ساتھ بھی سیم ایسا ہی ہو۔ موساد ہر اس ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے جس کو ان کو ہلکا سا بھی خدشہ ہو کہ یہ ان کے آنے والے مقصدوں میں ان کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تمام یورپ تو پہلے سے ہی ان کا پیٹ ہے، اور تو ان کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تک کہ انڈیا بھی ان کی ہر بات کو مانتا ہے، تو ان کو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر پیچھے رہ گئے تو اسلامی ملک، ان پر بھی انہوں نے حملے کر کے ان پر دباؤ ڈال کے اپنے حکمران بٹھا کر ان کو تباہ کر دیا ہے۔ پیچھے بچے ہیں دو ملک، ایران اور پاکستان پر تو ہاتھ ڈالا نہیں جا سکتا، اس لیے انہوں نے ایران پر کیا۔ پاکستان سے یہ لوگ فی الحال لڑ نہیں سکتے، کیونکہ ایک تو پاکستان خود نیوکلیر کنٹری ہے، اس کی آرم فورسز اور نیوی، خاص طور پر پاکستان کی ایئر فورس ٹاپ آف دا لائن ہے۔ تو انہوں نے ایران کو نشانہ بنانے کا سوچا، لیکن اس میں ناکام ہو گئے۔ جب ان کو ریلائزیشن ہوئی کہ اگر ہم حملہ کریں تو کوئی واپسی پر بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے جتنے ممالک پر انہوں نے حملہ کیا انہوں نے واپسی پر کوئی ان پر حملہ نہیں کیا۔ تو یہ جنگ نہیں، جینوسائیڈ ہوا۔ ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم صرف حملہ کریں گے اور اگر ہم پہ کوئی حملہ کرے گا تو وہ ہم پر زیادتی کر رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ چیز ایران سے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی۔ ایران نے ان کے اوپر جوابی حملہ کیا، اور آپ نے کئی انٹرنیٹ پہ ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ جب تل اویو کے اوپر میزائل اور ہائپرسونک میزائلز کا حملہ ہو رہا تھا، جس کو روکنے میں ان کا آئرن ڈوم بھی فیل ہو گیا۔ ان کو اس بات کا ریلائزیشن بالکل نہیں تھا کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، یہ جس پر حملہ کریں کوئی ان کو پوچھے گا نہیں، جس پر دباؤ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں، کوئی ان کو روکے گا نہیں، کوئی نہ تو ہمیں پوچھنے والا ہے اور نہ ہی ہم سے لڑنے والا ہے۔ لیکن ایران کے معاملے میں یہ سب غلط ہو گیا۔ سیز فائر کے باوجود اسرائیل اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو موقع ملے۔ سیز فائر کے باوجود اسرائیل اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ ان کو موقع ملے اور یہ ایران کو ختم کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تو واحد مسلم کنٹری ہے جو نیوکلیر پاور ہے، جس کے بعد دنیا کی تو اسٹرانگسٹ ملٹری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے زیادہ پاورفل ایجنسی ISI ہے۔ تو اگر کوئی کنٹری ایسا ہے جو آنے والے وقت میں ان کو ریفولٹ کر سکتا ہے، ان کے خلاف جنگ شروع کر سکتا ہے اور ان کو اچھا خاصا ٹکر کا مقابلہ بھی دے سکتا ہے یا ان کو ہرا بھی سکتا ہے، تو وہ صرف پاکستان ہے۔ اور یہ سب ہمیں اللہ کی مدد سے ملا ہے، ورنہ ہم انسانوں کی کیا ہی اوقات ہے کہ اپنے آپ سے خود کچھ کر سکیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے پاکستان کے اوپر کہ اللہ نے پاکستان کو ایک نیوکلیر پاور بنانے میں مدد کی، ورنہ موساد، اور CIA ان سب کی تو پوری کوشش تھی کہ پاکستان نیوکلیر پاور کیا پاکستان وجود میں بھی نہ آ سکے۔ پاکستان کا چائنا سے اتنا اسٹرانگ وارڈ ہونا، CPEC کا موجود ہونا اور اس پر کام کیے جانا، پاکستان ریلیشن کا دن بہ دن مزید مضبوطی بڑھانا، یہاں تک کہ پاکستان انڈیا وار میں بھی چائنا واحد کنٹری تھا جو نان مسلم کنٹری ہو کر پاکستان کو اتنا اوپنلی مدد اور ایڈ دے رہا تھا۔ یہ سب چیز بتاتی ہے کہ کیسے چائنا اور پاکستان کے درمیان میں اتنا اسٹرانگ ریلیشن ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ چائنا سے پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ چائنا کے CPEC کے ذریعے چائنا اب انڈین اوشن کے اندر اپنا
اپنا مٹیریل اپنی ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے، جس سے ان کے پیٹرول کاسٹ، ان کی فیول کاسٹ سب بچتی ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ چائنا بھی اسی وجہ سے پاکستان کو اتنا اوپنلی سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان کی ہر جگہ مدد کرتا ہے، چاہے پھر وہ اس لیے انڈیا اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان ہے۔ انڈیا کی پہلے سے چائنا سے ٹسل ہے، اور اگر پاکستان بھی چائنا کے ساتھ ہی ہے، اس وجہ سے انڈیا کو ان دونوں ملک سے خدشہ ہے۔ دونوں نیوکلیر پاور ہیں، اسٹرانگ آرمی رکھتی ہیں، اور پچھلی جنگ کا رزلٹس تو انڈیا کو پتہ ہے، 6-0۔ اس لیے اب موساد اور را مل کر پاکستان میں ملیٹنٹ گروپ کو ہائر کر رہے ہیں اور اپنی پروکسی سیٹ اپ کر رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ اس بات کو ضرور نوٹس کریں گے کہ کیسے یہ لوگ ملک کے اندر فساد مچا رہے ہیں، ڈیفرنٹ پروپیگنڈا اور ڈیفرنٹ ٹیکنیکس لگا کر حملے کرائے جا رہے ہیں، ملک کے اندر ٹیررزم کی دھمکیاں دی جائیں گی، اور پاکستان کو ایک انسٹیبل ملک بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک کہ یہ لوگ آرمی کے خلاف بھی کرنا چاہیں گے، جیسے انہوں نے پچھلے کئی ٹائم میں پاکستانی عوام کو پاکستانی آرمی کے خلاف کر رکھا، لیکن جنگ کے بعد پاکستان اور آرمی کے درمیان اتنا اسٹرانگ ریلیشن بن چکا ہے کہ اب ان کو توڑنا ناممکن سی بات ہے۔ آنے والے وقت میں آپ ضرور دیکھیں گے کہ کیسے موساد اور را مل کر ملک کے اندر انسٹیبلٹی پیدا کر رہے ہیں، اور اسی بات کو حامد مین نے بھی ہائی لائٹ کیا۔ انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ کیسے اسرائیل کی موساد اور ایران کے را مل کر پاکستان کو انسٹیبل بنانا چاہتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کا وہی حال کریں جو لبنان اور سیریا کے ساتھ کیا گیا تھا، لیکن ان کے مقصد میں ان کو کامیابی کبھی نہیں مل سکتی۔ دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ملتا ہوں جلد ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔